اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس میں کون سی مد ہو رہی ہے؟ واو کے بعد ایک الف اور لام ہے، یہاں پہ جو ہے پڑھیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، کون سی مد ہو رہی ہے اس ورڈ میں؟ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں اتحاج، اس میں کون سا جو ہے قاعدہ مد کون سی لگ رہی ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل ایشا قرآن اکیڈمی میں ایک مرتبہ دوبارہ سے آپ سب کو، بہنوں کو، بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جو ہے قرآن پاک کے مشکل ترین جو قاعدے کے ورڈز ہیں جو قرآن پاک میں بھی آتے ہیں، یہ پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس میں کون سے قاعدے لگ رہے ہیں، مدات کون سی لگ رہی ہیں، آئیے اس کو پڑھتے ہیں، شامل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی، یہاں پہ مد منفصل ہو رہی ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے ورڈز میں ہے، دوسرا ورڈ آ رہا ہے اسرائیل، دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگی، کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے اسرائیل، اسی ورڈ کے اندر دیکھیں، یہاں پہ مد جو ہے یہ مد متصل ہوگی، اس لیے کہ الف مدہ کے بعد یہ اسرائیل ایک ہی ورڈ ہے، اس کے اندر ہی حمزہ آ رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل ضالن، ضاد، الف لام زبر، ضال ملا کے ضال، یہاں پر مد لازم ہو رہی ہے کیونکہ الف مدہ کے بعد سکون اصلی تشدید والا ورڈ آ رہا ہے یہاں پہ، ضالن، دابتن، یہاں پہ بھی دیکھیں مد لازم ہو رہی ہے کیونکہ الف مدہ کے بعد سکون اصلی آ رہا ہے۔ اگر ہم اس کو علیحدہ علیحدہ کریں گے، کیونکہ دو با جو ہے یہ تشدید والا ورڈ ہے، تو اس کو دو مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ ساکن میں پڑھا جائے گا، دوسری مرتبہ یہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھا جائے گا۔ تو اگر ہم اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو یہاں پر جزم آ رہی ہے، لیکن ظاہری طور پہ یہاں پہ دیکھیں تشدید آ رہی ہے۔ مد لازم کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم یا تشدید آ جائے، جزم یا تشدید آ جائے، وہاں پر مد لازم ہوتی ہے۔ یہاں پر مد لازم ہے، دابتن، تھوڑا جماؤ کے ساتھ بھی، سختی کے ساتھ بھی پڑھیں گے کیونکہ با جو ہے حروف قلقلہ میں آ رہا ہے اور با مشدد ہے، اس کے اوپر 3 داندوں والی شکل ہے، تشدید، شد بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سماعت کر لیں، دابتن، آل، آنا۔ اب یہاں پہ دیکھیں آل، اس کو پڑھنا کیسے، اس کی پہلے ہجے سماعت کر لیں، حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ لام کھڑا زبر ال نہیں پڑھیں گے کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے، لام سے پہلے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو کھینچ کر پڑھتے، تو کھینچ کے آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر مد لازم بھی ہوگی اور کھینچ کر پڑھیں گے، حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آل، نون زبر نا، آل، آنا، آل، آنا۔ اسی سطر کا، اسی لائن کا آخری ورڈ دیکھیں، آذکا، آذکا۔ اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ کھڑا زبر ہے، اس کو آگے ڈائریکٹلی ذال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ 3 دندان والی شکل، تشدید یعنی شد اس کے اوپر ہے، بیچ میں سے، درمیان میں سے الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا۔ دوبارہ سماعت کر لیں، آذکا، رائنی، آذ، حمزہ ذال کھڑا زبر آذ، صحیح ہے، ذال زبر ذا، آذ، آذکا، رائنی، جانن،
جانن، یہاں پہ بھی مد لازم ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، ہجے سماعت کر لیں، جیم الف نون زبر جان، نون دو پیش نن، جانن، مدہامتانی، مدہامتانی، میم دال پیش مد، ہا الف میم زبر ہام، مدہام، میم زبر ما، مدہام، تا کھڑا زبر تا، مدہامتا، نون زیرنی، مدہامتانی، اتحاجونی، اتحاجون، یہاں پہ دیکھیں اتو لکھا ہوا ہے، اس کے آگے ہے الف، الف مدہ، الف مدہ کے بعد سکون اصلی آ رہا ہے، تشدید والا ورڈ ہے، تو اس میں مد لازم ہوگی۔ پہلے اس کو جو ہا کو اس کو کھینچ کر، کیونکہ الف مدہ ہے، جیم کے ساتھ ملائیں گے، اتو حاج، اتو حاج، جیم واو نون، اچھا اس کو نون کو ساتھ لازمی ملانا ہے کیونکہ تشدید والا ورڈ ہے، جیم واو نون پیش جون، اتحاجون، نون یا زیرنی، اتحاجونی، کافتن، الحاقۃ، یہاں پہ مد لازم ہے، کافتن میں بھی مد لازم ہے، صحیح ہے۔ مد لازم کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد آگے تشدید آ رہی ہے، اس لیے یہاں پر سکون اصلی ہے، مد لازم ہوگی۔ الحاقۃ، والصافات، یہاں پر بھی مد لازم ہو رہی ہے، اور درمیان میں سے الف اور لام نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹلی واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا زبر صوف، والصوف، فا کھڑا زبر فا، والصوفا، تا زیر تی، والصوفاتی، حاجوکا، یہاں پر بھی مد لازم ہے اور واو مدہ بھی ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، حاجوکا، وحاجہ، وحاجہ، تحادون، یہاں پر بھی مد لازم ہے، تا زبر تا، حا ضاد کھڑا زبر حاض، تحاض، ضاد واو پیش دو، تحاضو، نون زبرنا، تحاضون، یحادون، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، ادغام میں یرملون مع الغنہ، اس کے آگے جو ہے مد لازم بھی ہے، میم الف سین زبر ماس، یہاں پہ ماس، یتماسا، ولا الضالین، یہاں پہ دیکھیں بیچ میں دال ہے، یہاں پر مد لازم ہے
اور آخر میں گول دائرہ ہے وقف کی حالت میں، یہاں پر جو ہے نون ساکن ہو جائے گا وقف کی وجہ سے، یہاں پر مد عارض ہو رہی ہے، یا مدہ کے بعد سکون عارضی آ رہا ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، آگے وقف وَلَا الضَّالِّينَ، یا اولی الالباب، یا یہاں پہ دیکھیں مد منفصل ہے، کھڑے زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، کیونکہ یا جو ہوتا ہے ہمیشہ علیحدہ ہی ورڈ ہوتا ہے، کلمہ ہوتا ہے، تو اینڈ میں البابی یا وف کی وجہ سے باب بن جائے گا، با ساکن ہو جائے گا، مد عارض ہوگی، یا اولی الالبابی، آگے وقف یا اولی الالباب، اس کے اجے کر لیتے ہیں، یا کھڑا زبر یا، حمزہ پیش او، واو یہاں نہیں پڑھا جائے گا، یا او، لام لام زیر لل، یا اولل، حمزہ لام زبر ال، با الف زبر با، البا، با زیر بی، البابی، یا اولی الالباب، آگے وقف یا اولی الالباب، یتساءلون، یہاں پر مد متصل ہے، آگے دیکھیں آخری میں مد عارض ہو رہی، یتساءلون، آگے وقف یتساءلون، رب العالمین، آگے وقف رب العالمین، یہاں پر بھی دیکھیں اینڈ میں رب العالمین، جو رب العالمین، یہاں پہ بھی مد عارض ہو رہی ہے، یا مدہ کے بعد سکون عارضی آ رہا ہے وقف کرنے کی وجہ سے، یعنی نون ساکن ہو جائے گا، صحیح ہے۔ آگے دیکھیں خوفن، آگے وقف خوف، خوفن، آگے وقف خوف، یہاں پر دیکھیں مد لین عارض ہوگا، کیونکہ فا جو ہے وف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے حروف لین کے بعد، حروف مدہ نہیں ہے، اگر حروف مدہ ہوتا ہے تو یہ مد عارض ہو جاتی، لیکن حروف لین کے بعد سکون عارضی آ رہا ہے۔ قریشن، آگے وقف قریش، یہاں پر بھی مد لین عارض ہو رہا ہے، کیونکہ یا لین کے بعد سکون عارضی آ رہا ہے، وف کی وجہ سے شین ساکن ہو رہا ہے، یعنی اس کی جو دو زیریں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، اس وجہ سے یہاں پر مد لین عارض ہوگی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اگر میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا، ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا، اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جتنے لوگ بھی آپ کی وجہ سے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر قرآن سیکھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا، بہترین ثواب کا ذریعہ ہے، آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔